عالمی حدت میں اضافے کو روکنے اور آب و ہوا کی غیر معمولی تبدیلی کا مقابلے کرنے کا ایک راستہ توانائی اور وسائل کا کم سے کم استعمال ہے۔ اس مقصد کے لیے جدید ٹیکنالوجی کی مدد سے اب نہ صرف گھروں میں استعمال ہونے والی توانائی کو کم سے کم کیا جا رہا ہے، بلکہ فضائی سفر کے لیے بھی بجلی سے چلنے والے ہوائی جہاز تیار کیے جا رہے ہیں۔ کیسے، بتا رہے ہیں ثاقب الاسلام۔ پچھلے سال کراچی میں پڑنے والی جان لیوا گرمی ہو جس نے سینکڑوں جانیں لے لی، یا بعض امریکی ریاستوں میں حال ہی میں ہونے والی غیر معمولی شدید برف باری، موسمیاتی تبدیلیاں ایک حقیقت ہے اور ان کے منفی اثرات سے نمٹنے کے لیے اقدامات وقت کی اہم ضرورت۔ ان جذبات کا اظہار گزشتہ سال پیرس میں ہونے والی کلائمیٹ کانفرنس میں بھی کیا گیا ہے۔ اس کانفرنس میں اگرچہ عالمی سطح پر موسمیاتی تبدیلیوں سے نمٹنے کے لیے کئی معاہدے کیے گئے ہیں، لیکن انفرادی طور پر کوششوں کے لیے بھی انتہائی زور دیا گیا ہے۔ خاص طور پر عالمی حدت میں اضافے کی ایک بڑی وجہ معدنی ایندھن سے پیدا ہونے والی توانائی کے استعمال کے مسئلے کے حل پر زور دیا گیا ہے۔ گھروں میں استعمال ہونے والی بجلی اور گیس کا کم استعمال توانائی اور وسائل کے استعمال کو کم کرنے میں مددگار ثابت ہو سکتا ہے، اور اس مقصد کے لیے نئی ٹیکنالوجی کی مدد لی جا رہی ہے اور زور دیا جا رہا ہے ایسے گھروں کی تعمیر پر جہاں صرف شدہ توانائی کو دوبارہ استعمال کے قابل بنایا جا سکے یا توانائی کا کم سے کم استعمال کیا جا سکے۔ ایسے گھروں کو پیسیو ہاؤسز یا غیر فعال گھروں کا نام دیا گیا ہے۔ ایک عام گھر میں سب سے زیادہ توانائی گھر کو گرم اور سرد کرنے میں لگتی ہے، جبکہ اس میں سے زیادہ تر توانائی ضائع ہو جاتی ہے چمنی کے راستے یا مناسب دروازوں اور کھڑکیوں کے نہ ہونے کی وجہ سے۔ ایک پیسیو ہاؤس توانائی کو ضائع ہونے سے بچاتا ہے۔ Imagine a thermos. You have insulation. جیسے ایک تھرموس ہوتا ہے، اس میں انسولیشن ہوتی ہے جو اسے سیل کر دیتی ہے۔ اسی سوچ پر ایک گھر بنایا جاتا ہے، یعنی دروازے اور کھڑکیاں مکمل طور پر سیل کر دی جاتی ہیں، پورے گھر میں انسولیشن لگائی جاتی ہے اور اسے مکمل طور پر ہوا بند کر دیا جاتا ہے۔ And we make it as airtight as possible. یہ واشنگٹن ڈی سی کے قریب واقع ایک 147 مربع فٹ کے رقبے پر پھیلا ایک پیسیو ہاؤس ہے، جسے مثال کے طور پر پیش کیا گیا ہے۔ اس گھر کی تعمیر پر $325,000 کا خرچہ آیا ہے، جو کہ اس طرح کے ایک عام گھر سے تقریباً 17% زیادہ ہے، لیکن اس گھر میں توانائی کا بل صرف $20 آتا ہے، جو اسی سائز کے ایک عام گھر سے تقریباً 10 گنا کم ہے۔ اگرچہ اس طرح کے گھروں کا خیال بہت پرانا رہا ہے، لیکن امریکہ میں ایسے گھروں کی تعمیر کم ہی کی جاتی ہے، کیونکہ یہاں توانائی کی کمی نہیں، بجلی اور گیس کم نہیں ہوتی۔ لیکن اب لوگ اس کے بارے میں سوچنے لگے ہیں۔ اس طرح کے گھر بہت جلد کم آمدنی والے لوگوں کی خرید کے لیے پیش کر دیے جائیں گے، جبکہ ان کے لیے بجلی اور گیس کا بل بھی کم آئے گا۔ اور اگر بات کریں توانائی کے استعمال کو کم کرنے کی، تو طیارہ سازی کی صنعت بھی اس حوالے سے اقدامات کر رہی ہے کہ کیسے ہوائی جہازوں میں استعمال ہونے والی انرجی کو کم سے کم کیا جائے۔ اس ضمن میں یورپی ملک سلوینیا میں ایک کمپنی نے بجلی سے چلنے والے ہوائی جہاز متعارف کروا کے ہوابازی کی صنعت میں انقلاب برپا کرنے کی نوید سنا دی ہے۔ اٹلی کے بارڈر کے قریب واقع سلوینیا کے شہر آئیڈوسچینا میں بنائے جانے والے یہ 2 سیٹر چھوٹے ایئر کرافٹ، جنہیں ٹورس الیکٹرو کا نام دیا گیا ہے، ایک مقامی کمپنی نے بنائے ہیں، جن کا کہنا ہے کہ یہ جہاز چلانا انتہائی آسان ہے۔ یہاں صرف 2 بٹن ہیں، اپ اینڈ ڈاؤن اور فل پاور۔ آپ جب چاہیں اسے بند کر سکتے ہیں اور جہاز کی سپیڈ کم کر سکتے ہیں۔ اب بیٹری چارج کریں اور کاکپٹ میں بیٹھ جائیں۔ آن کا بٹن دبائیں جو پروپیلرز کو چلا دے گا، اور پھر یہ ہلکے وزن کے جہاز ہوا کے زور سے خود ہی اڑنے لگیں گے، کیونکہ ان میں 15 میٹر کے بڑے بڑے پرجو لگے ہیں۔ اس جہاز کا انجن صرف 550 کلو گرام کا ہے۔ یہ جہاز 2000 میٹر کی بلندی تک پرواز کر سکتا ہے، جس کے بعد آپ انجن کو ری ٹریک کر دیتے ہیں اور جہاز ہوا کے دوش پر خود ہی اڑتا رہتا ہے۔ کسی ڈیزائن کو کاپی کرنا مشکل نہیں، لیکن ایک ہلکے وزن کا ایفیشینٹ جہاز بنانا واقعی ایک ایسی چیز ہے جو پہلے نہیں کی گئی۔ اس جہاز کی قیمت $1,20,000 ہے، اور اسے بنانے والی کمپنی ان جہازوں کو بڑے پیمانے پر بنانے اور فروخت کرنے کا سوچ رہی ہے۔
लेकिन फिलहाल कुछ मुल्कों में ही बिजली से चलने वाले हवाई जहाजों को उड़ाने की इजाजत है। इस कंपनी का अगला हदफ बिजली से चलने वाले 4 मुसाफिरों के जहाज बनाना है, जिसे टॉरस G4 का नाम दिया गया है और इसे अमेरिका की पेन स्टेट यूनिवर्सिटी के ताउन से बनाया जा रहा है, जिसने नासा की तरफ से साल 2011 में ग्रीन फ्लाइट अवार्ड जीता था। एनर्जी एफिशिएंट घर हो या जहाज, जरूरत इस बात की है कि माहौलियाती और मौसमियाती तब्दीलियों को मद्देनजर रखते हुए इंसान अपने लाइफस्टाइल को भी तब्दील करे और वसाइल और तवानाई के कम से कम इस्तेमाल से ज्यादा फायदा उठाने की कोशिश की जाए।